کہ میں یہاں مقرر بن کر جاؤں گا اور میں ساتھ میں مفتی بھی بنوں گا، ساتھ میں بہت بڑا عالم بنوں گا، میں اتنا بڑا شعلہ بیان خطیب بنوں گا کہ ہر جگہ میرا ہی چرچا ہو، ہر جگہ اشتہار میں لگے، سب سے اوپر میرا نام ہو کہ آج فلان صاحب نے فلان محفل میں خطاب فرمانا ہے. یہ آپ کے دل میں اگر تڑپ ہے، آپ نے مقرر بننا ہے، آپ نے عالم بننا ہے، آپ نے اسکالر بننا ہے، آپ نے شاعر بننا ہے، تو اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کریں، وہ امنگ پیدا کریں. میں نے یہاں پر ایک ہے امید ہے، ایک نا امید ہے، ایک آگے بڑھنا ہے، ایک پیچھے ہٹنا ہے، ایک قدم کو آگے بڑھانا ہے، ایک قدم پیچھے نکلنا ہے. یہ دو مرحلے ہیں، منزل پر جانا، پہنچنا، منزل پر نہیں پہنچنا. بہت سارے لوگ منزل پر پہنچے ہیں، بہت سارے لوگ منزل پر نہیں پہنچے ہیں. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل. کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. بعض لوگ گھر سے نکلے منزل مل گئی، بعض لوگ آج بھی منزل سے بہت دور ہے. کیوں ہے؟ بس ایک تڑپ ہے، ایک تڑپ نہیں ہے. ایک بہت شکاری کتے نے ایک خرگوش کو دوڑایا پکڑنے کے لیے، بھوک لگی ہوئی تھی، کتے کو بھوک لگی ہوئی ہے، خرگوش آگے ہے، کتا پیچھے ہے، اور خرگوش کے دل میں یہ امید ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا، میں کوشش کروں گا، میں بچوں گا. بھاگتا رہا اور یہ بھگاتا رہا. بالآخر ایک بل آ گیا، ایک سوراخ آ گیا اس کے اندر. بھائی آپ کی توجہ کہاں ہے؟ بالآخر کیا ہو گیا؟ خرگوش نے اپنی جان بچائی اور وہ ایک سوراخ کے اندر گھس گیا. کتا باہر کھڑا ہے، کتا دیکھ رہا ہے. اندر جا کر بل چھوٹا تھا جس میں کتا نہیں گھس سکتا تھا. اندر خرگوش نے اندر جا کر سر کو باہر نکالا، مسکرانے لگا. دیکھا میں نے آپ کو بچایا، میں منزل پہ پہنچا. تو کتے نے کہا ارے خرگوش، میں تو شکاری کتا ہوں، میری دوڑ بہت زبردست ہے، میرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، تو کیسے چھوٹا؟ اس نے جواب دیا تجھے لنچ کی فکر تھی، یعنی مجھے کھا کر نا تیری بھوک مٹ جانی تھی، تیرا پیٹ میں تھوڑا سا اتنا سا گوشت آنا تھا، تجھے اپنے لنچ کی فکر تھی، مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی. لنچ کی فکر سے زندگی کی فکر بڑی ہے، لہٰذا میں زندگی کو سوچ کر بھاگتا رہا، تم صرف ایک کھانے کو سوچ کر بھگاتا رہا، لہٰذا تیرے ہاتھ مجھے نہیں آنا تھا، میں نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ یہ میری زندگی کی فکر ہے، آپ منزل پہ پہنچیں گے. دوسری مثال، نا امیدی کی مثال میں، آپ چونکہ وائلڈ لائف دیکھتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے وہاں سے بڑے سبق ملتے ہیں. اکثر ہرن بیچارے ادھر سے شیر یا چیتا بھگاتے ہیں اور 2-4 قدم بھاگنے کے بعد وہ لڑک جاتے ہیں، تھرڈ گیری ٹھوپ، اور وہ بڑے مزے کے ساتھ کھانا شروع کرتے ہیں، بچوں کو بھی بلاتے کھاؤ. اس لیے یہ لکھا گیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہرن کے دوڑنے کی سپیڈ رفتار فی گھنٹہ 80 کلومیٹر ہے اور چیتے کی فی گھنٹہ 60 کلومیٹر ہے. یعنی چیتا بہت سلو میں، ہرن کے مقابلے میں سلو ہے، رفتار سلو. ہرن میں یہ طاقت اللہ نے عطا کیا ہے، وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ دوڑ سکتا ہے. مگر اس کے دماغ میں ہے کہ یہ جو پیچھے سے مجھے بھگانے والا ہے وہ خونخوار ہے اور مجھے کھانا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پیچھے سے پکڑ کر کھائے گا. لہٰذا اس کی طاقت خود بخود سلف ہو جاتی ہے اس طاقتور جانور، خونخوار جانور کے پیچھے دوڑ کی وجہ سے. اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوز کرتا ہے، اپنی طاقت مسلسل لوز کر رہا ہوتا ہے، اور یہی طاقت چیتے کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے. چیتا طاقتور بنتا جا رہا ہے، ہرن بے طاقت بنتا جا رہا ہے. تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ یعنی حواس باختہ ہو کر، طاقت کھو کر، چار و ناچار ہو کر لڑک جاتا ہے اور یہ دبوچ کر کھا لیتا ہے، حالانکہ دوڑ میں یہ 20 کلومیٹر آگے ہے. اپنی امید کو اس نے لوز کر دیا، آگے بڑھنے کی جو تڑپ ہے، امنگ ہے، اس کو اس نے ختم کر دیا.
آپ کے اندر یہی ہے، آپ اپنی طاقت کو اگر بلند رکھیں گے، میں نے آگے بڑھنا ہے. میں مذاق کے علاوہ مجھے دنیا میں اللہ کے فضل و کرم، یہ اردو کے حوالے سے یا بلتی کے حوالے سے کسی بھی مجلس میں مجھے چھوڑیں، کسی آدمی کے ساتھ، کسی اسکالر کے ساتھ چھوڑیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور میں بولوں گا، اور میں بولنا شروع کرتا ہوں. وہ جو سامنے جو مجھ سے پوچھنے والا ہوتا ہے یا میرے ساتھ جو گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود ہینگ ہو جاتا ہے، یار یہ آدمی کیا بول رہا ہے. اس لیے کہ اندر ایک اعتماد کی روشنی کو میں نے جلا دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعتماد کی روشنی کو، وہ میں نے کئی بار آپ کو سنایا بھی ہے. میرے بچوں، تمہیں خود اپنا مستقبل بنانا ہے، گلوں سے اپنے گلشن کو باہر صورت سجانا ہے. تلا تم خیز موجوں میں گرا ہو قوم کا نیا، تو اس کے ناخدا بن کر کنارے سے لگانا ہے. سبق پڑھ کر کہیں پر نوکری کرتے تھے بس، اور پھر یہ قصہ اب پرانا ہی پرانا ہے. ابھی تو منزلوں کے بعد بھی منزل نہیں ملتی، ابھی تو اور جانا ہے. یس کر دو پاکستان بیجنگ سے، لندن سے بلند ہو کر، ابھی تو چاند تاروں پر تمہیں نے گھر بنانا ہے. چلو جو بھی کرے، لیکن خدا کو یاد رکھنا ہے. کسی دن ہر بشر کو اس کے آخر پاس جانا ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہاں پر میں نے دو مثالیں پیش کی. ایک امید کی مثال پیش کی کہ خرگوش نے اپنے آپ کو بچایا. ایک نا امید کی مثال پیش کی، ہرن نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، شیر کے منہ میں چلا گیا. یہ واقعہ ہے نا. ایک اور واقعہ شاید میں نے یہاں سنایا ہو، مگر چونکہ میں بڑا عالم نہیں ہوں، یہاں پر بڑے اسکالرس علماء بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، میں آپ کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آج آپ بہتر تقریر نہ کر سکیں، تقریری مقابلے میں آپ کی اول پوزیشن نہیں آئی، نعت خوانی میں آپ باقی بچوں سے پیچھے رہ گئے، اور کاموں میں، اسکول کے امتحان میں، مدرسے کے امتحان میں بادل نخواستہ آپ فیل ہو گئے، یا آپ کو کم نمبر آئے، تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخدا میں میٹرک میں فیل ہو چکا ہوں. میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو ہماری کلاس میں باقی سارے کچھ بچے پاس ہو گئے تھے، میں صرف اسلامیات میں پاس ہو گیا تھا. 6 کتاب میں سے 1 کتاب میں پاس، باقی سب میں فیل. ایک ٹیچر نے مجھے کہا اگر اس میں بھی پاس نہیں ہوتا تو تمہیں ہم مسلم قرار نہیں دے سکتے تھے. شکر ہے اسلامیات میں تم پاس ہو گئے، صرف اسلامیات میں پاس. فیل نے مجھے کراچی دکھایا، جاؤ کراچی پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر شہر کتنا بڑا ہے، لوگ کیسے ہیں، پڑھتے کس طرح سے ہے، کالج کس چیز کا نام ہے، یونیورسٹی کس چیز کا نام ہے. پھر میرا دماغ تھوڑا سا کھلنے لگا. میں آج اس فیل کو سلوٹ کرتا ہوں. میرے استاد محترم قاسم صاحب ہیڈ ماسٹر یہاں تشریف فرما ہے. میرے ایک ہم نام دوست ہے احسان، اس کا بھی نام احسان ہے، وہ پروفیسر ہے، پروفیسر احسان. وہ اول سے آخر تک فرسٹ پوزیشن لی ہے. میں مشکل سے پاس ہوتا رہا. ٹھیک، میٹرک میں فیل، آگے ایم اے میں نے ایک امتحان میں، وہاں بھی ایک کتاب میں فیل ہو گیا، مگر بعد میں نے پاس کیا. مگر ایک جگہ ہم دونوں ساتھ گئے تھے تو مجھے مہمان خصوصی بنائے اوپر، اور ہمارے پروفیسر احسان صاحب نیچے بیٹھے ہیں. جیسے میرے استاد محترم قاسم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جس نے مجھے پڑھا ہے وہ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں. فرق ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ استاد کو یہاں ہونا چاہتا، مجھے وہاں ہونا چاہتا. پروفیسر احسان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اول سے آخر تک فرسٹ آیا ہے، میں مشکل سے پاس ہو چکا ہوں، مگر میں اپنے اس فیل کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے میرے اندر ایک یعنی وہ امتحان بنا، ایک ٹھوکر سمجھی. ٹھوکر سمجھنے کے بعد مجھے آگے بڑھنے کو اس نے تلقین کیا. میں آگے بڑھتا رہا. آج میں یہاں ہوں. آیا سمجھ میں آپ کو؟ یعنی فیل ہو گیا تو یہ سب میرا فیل ہونا اچھے کے لیے ہوا تھا. میرا فیل نہیں ہوا ہوتا میں یہاں پر نہیں ہوتا. سب اچھے کے لیے ہوتا ہے. تمام کمی اچھے کے لیے، تمام ٹھوکر اچھے کے لیے، تمام ناکامیاں بھی اچھے کے لیے. آپ دماغ میں یہ سمجھیں کہ یہ اچھے کے لیے ہوا ہے، آپ آگے محنت کریں گے. وہ مثال میں نے پیش کی تھی، اکبر بادشاہ کی مثال ہے. اکبر بادشاہ شکار کو جاتے تھے، اس کا ایک شاگرد ہوتا تھا بیربل یا بیربل پتہ نہیں. یہ صاحب وزیر تھے اور وزیر خاص ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک دن کہا وزیر یار چلو شکار کے لیے. بادشاہ سلام، تیار ہوں چلیے. اکبر بادشاہ نے نیام سے تلوار نکالی تو تلوار کے دھار سے انگوٹھا کٹ گیا. تو وہ چلانے لگا بیربل
अंगूठा कट गया है, तलवार नहीं उठा सकता, कलम नहीं चला सकता, मैं तो अपाहिज हो गया, मैं बीमार हो गया। तो वजीर ने कहा था जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, रोने धोने नहीं है बादशाह सलामत, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसको बड़ा गुस्सा आया, मेरा अंगूठा कटा है, ये अच्छे के लिए हुआ है, जेल में डालो, बैरबिल को आज ही जेल में डालो और इसको रात भर कोड़े मारकर सुबह फांसी पे लटकाओ, मैं अकेला जाऊंगा शिकार के लिए। अकेला गया, शिकारगाह में पहुंचा, शिकार उसको नहीं मिला, वहीं रात हो गई, किसी गार में उसने पनाह ली। क्या हो गया, रात को देव, परी, जीन, भूत, चुड़ैल ये मखलूक़ात जमा हो गई। उन्होंने कुर्बानी देनी थी, कुर्बानी देने का दिन था, तो सब ने कहा कुर्बानी के लिए क्या पेश करें, तो किसी ने कहा मैंने एक इंसान को देखा है किसी गार में इधर, उसको लाकर कुर्बान करते हैं। एक दो गया, बाकी वहां एक आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या बताया पाछा है क्या है, खींच के लाया, कुर्बान घाट पे उसको लटाकर इतना बड़ा खंजर उसके यहाँ गर्दन पे रख दिया। चिल्लाने लगा, अरे देव परी जिन लोगों, मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ, मेरी जान छोड़ो खुदा के लिए। कोई नहीं सुन रहा है और सब रक्स कर रहे हैं, सब कह रहे हैं मजा आएगा इंसान का गोश्त खाकर। अभी छुरी फेरने वाली थी, एक परी की नजर अंगूठे पर पड़ी, कहा ले 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 ले, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, ये माजूर है, एक अंगूठा नहीं है, छोड़ दो इसको, खामखा ये ज़बह हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। उसको उसी अंगूठे ने छोड़ दिया। पता चला ले वजीर ने ठीक कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। वो चीखता चिल्लाता हुआ नीचे शहर की तरफ रात को भागता हुआ आया, आकर सुबह तक वो पहुंचा तो वो बेचारा उल्टा लटका हुआ था, मार रहे थे लोग, डंडों के निशान थे। तो उसने कहा छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो, उसने गले से लगाया, बैरबिल बहुत मारा, बहुत अफसोस हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो गया, अफसोस, और तू बड़ा आदमी था, मुझे आज पता चला, और मैं बेकार आदमी था। तुमने कहा था जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरे अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं हलाल हो चुका था। अभी मुझे बहुत अफसोस है, तुझे बहुत मारा होगा। नहीं बादशाह सलामत, ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मारने दो मुझ पर। क्या मतलब है, हर बात अच्छे के लिए। कहा जी अच्छे इसलिए आपने मुझे यहीं छोड़ के गया, तो इन्होंने मुझे मारा, मैं जिंदा तो हूँ, आपके साथ मैं जा चुका होता तो वो देव परी कहते हैं कि इसकी तो अंगूठा नहीं है, ये ठीक ठाक इसको ज़बह करते हैं, मैंने ज़बह होना था। सदर अंजुमन सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं नाम भूल गया था, मैं माजरा चाहूँगा, तो इनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ है, मैं चल रहा हूँ। कहने का मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठोकर लगी है अच्छे के लिए लगी है, थोड़ी नाकामी हुई है अच्छे के लिए हुई है। दुनिया के सभी बड़े लोग पहले नाकाम किस्म के थे और बड़े कामयाब किस्म के लोग बेकार हो गए हैं। आप ये ना समझें कि आज इसका नंबर अच्छा है, कल आपका नंबर अच्छा हो सकता है। आज इसके पास दौलत है, कल ये दौलत उसके पास आ सकती है। ये दुनिया है और ये तब्दीली वाली दुनिया है, तगय्युरात वाली दुनिया है। यहाँ तब्दीलियाँ रोनमा हो रही है। तब्दीली का नाम ही असल में ज़िंदगी है। तगय्युरात से सबात हासिल है ना ज़िंदगी को। चले, कहानी लंबी हो गई, बातें हमारे